جی اکبر صاحب ہم سے امریکہ سے سوال کر رہے ہیں، اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا، آیا یہ طوفان پوری دنیا پہ آیا تھا یا دنیا کے کسی ایک خطے پہ آیا تھا؟ اس کی وضاحت کر دیجیے۔ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں آج کل بدقسمتی کے ساتھ یہ ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیوں کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے نا، وہ ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ وہ کوئی بھی واقعہ بیان کرتا ہے، اس کے اندر جو ہدایت کے عناصر ہیں، جو سبق ہے، اس سے ہمیں درس لینا چاہیے، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ کچھ بحثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ اس کو ہمارا دین پسند کرتا ہے، نہ قرآن پسند کرتا ہے، نہ یہ مزاج ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر اکثر واقعات جو ہیں وہ مجمل انداز کے اندر ہی بیان ہوا کرتے ہیں، مقصد تک ہی رہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کوئی سٹوریاں بیان کرنے ہمیں نہیں آیا۔ قرآن پاک ایک واقعہ ماضی کا بیان کرتا ہے تاکہ ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں، ہمارے عقائد ٹھیک ہوں، نظریات ٹھیک ہوں، اس حساب سے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اب مسئلہ یہ بحث کیوں شروع ہوئی، یہ میں پہلے آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کلیئر ہوں۔ پھر قرآن پاک کی کچھ آیات بھی پڑھوں گا، پھر درست مفہوم جو سب سے بہتر ہے وہ بھی میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھو، یہاں یہ بحثیں شروع اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں چونکہ اسرائیلیات کا بڑا اثر ہے، اور ہمارے یہاں بہت سے مفسرین ایسے ہیں جو اسرائیلی روایتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیوں۔ اب ہوا یہ کہ اسرائیلی روایات ہمارے پاس جتنی بھی ہے، یہ اس کے اندر ایک تصور ہے کہ یہ دنیا میں جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت سے لے کے قیامت تک یہ جو عمر ہے یہ 7,000 برس کی۔ یہ ہے کہ اسرائیلی ایک بڑی مضبوط طریقے سے آئی ہوئی باتیں۔ اب 7,000 سال کی چونکہ دنیا کی پوری عمر ہے، تو ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو تشریف لائے تھے۔ یاد رکھیے گا، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام تھے، وہاں سے جس وقت یہ انسانیت آگے بڑھی ہے، اس کے بعد پھر ظاہر سب توحید کے اوپر ہی تھے، اعمال کسی کے اچھے کسی کے برے، لیکن نظریات میں توحید پر ہی تھے، جسے اللہ ذکر کرتے ہیں کہ تم ایک ہی امت تھے۔ کافی عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر جب کفر و شرک وغیرہ کے اندر قومیں مبتلا ہونے لگ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا جو اتمام حجت بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر عذاب بھی آئے ہیں۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اچھا، اب جب 7,000 سال جو اسرائیلی مواد ہمارے پاس موجود ہے، اس کے مطابق دنیا کی کل عمر ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے بہت قریب ہیں، لیکن بعد میں تشریف لائے نا، تو چلو ہم اگر اندازہ بھی لگا لیں تو 1,000 سال بعد تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت نوح علیہ السلام مثلاً آئے ہوں، یا 1,500 سال بعد۔ اور اچھا، اب کیا ہوا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ پوری دنیا پہ طوفان آیا تھا، وہ پانی پوری دنیا پر محیط تھا، تو ہوگا پتہ ہے کیا کہ آج کل کی بہت سے ممالک ایسے ہیں، بہت سی تہذیبیں ایسی ہیں کہ جن کی تاریخ ہی 6,000 ہزار سال پرانی ہے۔ تو یہاں پر ایک سائنٹیفک ایک ایرر آ جاتا ہے کہ بھئی اگر تو وہ طوفان پوری دنیا پر محیط تھا، تو پوری دنیا کے اندر ہمیں کوئی 6,000 سال پرانی کوئی بھی تہذیب نہ ملتی، لیکن بہت سی تہذیبیں ایسی ہیں جو 6,000 سال پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طوفان پوری دنیا پر نہیں آیا تھا، وہ طوفان کسی ایک خطے پر آیا تھا۔ یہ اصل میں اس اعتراض کے جواب کے لیے پھر یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، یعنی جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، انسانیت کی عمر 7,000 سال ہے۔ ہمارے دین میں اس چیز کی کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن پاک نے اس چیز کو ذکر کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کو ذکر کیا، بلکہ قرآن پاک کی جو دلالتیں ہیں، ابھی میں کچھ آیات بیان کروں گا، وہ واضح نفی کر دیتی ہیں اس تصور کی۔ ہمارے دین نے اس معاملے کو بالکل ڈسکس نہیں کیا، بلکہ واضح اشارے دیے ہیں کہ یہ 6,000 سال یا 7,000 سال تک ہم انسانیت کو اگر مقید کر دیں گے، یہ نظریہ غلط ہے۔ دوسرا ہوا یہ مسئلہ کہ ہمارے یہاں جو بھی اب پرانی کتب اویلیبل ہیں، جیسے انجیل وغیرہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک نسب بیان کیا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد کا، حضرت نوح علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کا۔ یہ جو نسب بیان کیا گیا، ہمارے یہاں اس نسب سے بھی بہت متاثر ہو جاتے ہیں آج کل کی مفسرین، اللہ تعالیٰ ہدایت دے کیسے۔ یہ جو نسب بیان ہو رہا ہے، قرآن پاک واضح اشارہ کرے گا وہ نسب بھی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا نہ ہمیں ان کے نسب سے کوئی متاثر ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں یہ متاثر ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا 7,000 سال اس کی عمر ہے، انسانیت کی عمر۔ ہمیں ان چیزوں سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن ان کی نفی کر رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن پاک جب نازل ہوا، اس نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے جتنی بھی خرافات ہو چکی تھی، تحریفات ہو چکی تھی، ان سب کا رد کیا ہے۔ اور ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ جو پچھلے آثار جو مل رہے ہوتے ہیں وہ ایز اٹ از قرآن پاک اس کو ذکر کر رہا ہو، بلکہ وہاں کے عیب، وہاں کی غلطیوں کو بیان ہی کیا ہے۔ لہذا وہ قرآن پاک ہمارے پاس ایک ایسا پیمانہ آ جاتا ہے، اسی کے مطابقت کے اندر ہر بات کو مانا جائے گا، مخالفت میں نہیں مانا جائے گا۔ پچھلے آثار علم سے قرآن پر زیادتیاں نہیں کی جاتی ہیں، یہ ایک بنیادی غلطی ہے، ہم اس غلطی سے کیسے نکلیں گے اللہ تعالیٰ جانے۔
اچھا دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو اکبر صاحب پیچھے اگر آپ نے ہمارے بہت سے کلپس دیکھے ہوں جس کے اندر میں ہمیشہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کسی بھی معاملے کو جب ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے جو پیٹرنز میں نے آپ کو سمجھائے تھے وہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں اس مسئلے کی نوعیت پتہ چلے. آیا یہ مسئلہ اس قسم کا ہے کہ ہم اس کو جزمی نسبت قرآن سے دے سکتے ہیں یا جزمی نسبت قرآن سے نہیں دے سکتے ہیں. اس کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک وہ بحث ہے قرآن پاک کی جس کو ہم کہتے ہیں مذکور ہے لفظوں کے اندر, جو لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیے, جو صراحتاً بات اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کر دی, اور ایک وہ بحثیں ہوتی ہیں جو قرآن میں صراحتاً ذکر نہیں ہوتی ہیں, وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, اشاروں سے سمجھ رہے ہوتے ہیں, سیاق و سباق سے سمجھ رہے ہوتے ہیں, انہیں مفہومات کہا جاتا ہے. ان دو چیزوں کو سب سے پہلے الگ کیا جاتا ہے. جو صراحتاً باتیں آ جائیں گی اس کی جزمی نسبت قرآن کی طرف ہم کریں گے, اور جو کسی بھی مفسر کے مفہومات ہوتے ہیں وہ اس کی رائے ہے, وہ مفسر کا ایک نظریہ ہے, مفسر کی ایک رائے ہے, اس کی جزمی نسبت قرآن کی طرف کبھی بھی نہیں کی جاتی ہے, اس لیے کہ وہ ایک رائے ہے انسان کی, ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا اب ہم قرآن پاک کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں, سورہ یونس میں, سورہ انبیاء میں, سورہ صافات میں, سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق واقعات ذکر کیے ہیں. آپ پورا قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق جتنے بھی واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں ہدایت کے لیے, ہمیں رہنا تو وہیں چاہیے تھا, بدقسمتی سے ہم اضافی بحثوں میں پڑھتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ پر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں صراحتاً اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا, حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا وہ 100% پوری زمین پر آیا تھا, اور یا وہ زمین کے 10% کسی حصے پہ آیا تھا, 20% کسی حصے پہ آیا تھا, یا 25% کسی حصے پہ آیا تھا. 100% وہ تھا پانی پوری زمین پر, یا 25%. پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا, ایک جگہ بھی اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. لہٰذا ہونا یہ چاہیے تھا, چونکہ یہ صریح الفاظ موجود ہی نہیں, ہمیں ان بحثوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا. اور اگر ہمارے سامنے کوئی پچھلی کتابوں کا مواد بھی آتا تو ہم قرآن کی اسی اجمال سے اس کو سٹاپ کر دیتے کہ بھئی ہمارے پاس اس کی تصدیق موجود نہیں ہے, لیکن ہم پڑھ گئے ان بحثوں کے اندر. ہم ان کی بتائی انسانیت کی عمر سے متاثر ہو کے, ان کے نسب نامے سے متاثر ہو کے نعوذ باللہ ہم قرآن پاک میں بحثیں کرنے لگ جاتے ہیں. عجیب ہمارا ایک ذہن ہے. اب جب پورے قرآن پاک کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ہے تو اب یہ چیز بن گئی کہ اگر کوئی بھی مفسر کہتا ہے کہ یہ جو طوفان نوح علیہ السلام تھا پوری دنیا پر آیا تھا, یا کوئی مفسر کہتا ہے نہیں وہ دنیا کے ایک مخصوص حصے پہ آیا تھا, 10% حصے پہ, 20% حصے پہ, 30% حصے پہ, یہ مفسرین کی رائے بن جائے گی. وہ رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. ان آراء کو قرآن پاک سے جزمی نسبت ہم بالکل نہیں دے سکتے ہیں, اس لیے کہ جزمی نسبت قرآن کی اس صراحت کو دی جائے گی جو قرآن نے کر دی. جو صراحت کے علاوہ ابحاث ہیں ان کو آراء کہا جاتا ہے, ان کی طرف وہ ایک ٹھیک ہے, ایک تحقیق ہے عالم دین کی, ٹھیک ہوگا اللہ اسے ثواب دے, غلطی ہوگی اگر اہل ہے اس غلطی پہ بھی اللہ ثواب دیتے ہیں, اگر اہل نہیں ہے اور پھر وہ ایسے غلط نتائج نکالے گا تو قابل گرفت بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک نے صراحت کس بات کی ہے, 2 سے 3 چیزوں کی, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. وہ ایک کنفرم جزمی نسبت ہے جس کو ہم قرآن پاک کی طرف ہم کریں گے. اس کے علاوہ جو بندہ سوچ رہا ہے مفسر, وہ اس کی آراء بنتی چلی جاتی ہے. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا تھا. یہ پہلی بات جو صراحت کے ساتھ ذکر ہوئی ہے. مثلا میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ, ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا. ان انذر قومک, آپ کو ذمہ داری یہ دی تھی کہ آپ اپنی قوم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور ان کو خوف بھی دلائیں کہ سب نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. من قبل ان یاتیہم عذاب علیم, اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیں کہ قبل اس کے کہ چونکہ وہ رسول بنا کر بھیجے گئے, قبل اس کے کہ ان پر حجت تام اور اللہ کی طرف سے ان قوم والوں پر عذاب آئے. جو صراحت کے ساتھ قرآن پاک نے بات ذکر کیا وہ یہ, حضرت نوح علیہ السلام قوم کی طرف بھیجے گئے. نمبر 2, ان قوم والوں کو آپ ڈرا رہے تھے کہ اے قوم والوں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہ ہے وہ بات جو اللہ نے صراحت کے ساتھ ذکر کر دی, جس کو ہم 100% نسبت دیں گے قرآن پاک کے ساتھ کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی طرف بھیجے گئے اور اس قوم والوں کو ڈر بھی سنا رہے ہیں. نمبر 3, اس قوم والوں کو بتا رہے ہیں کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے. اچھا اسی طرح دوسری آیتیں دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں بیان کیا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا. آگے پھر اللہ پاک ذکر کرتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی تھی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے ان سب کو ہم نے نجات دی تھی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ان سب کو ہم نے طوفان میں غرق کر دیا تھا. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا.
اس آیت سے بھی واضح طور پر جو صراحتاً اللہ نے ذکر کر دی وہ یہ، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور اس قوم کے اندر جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے حجت تام ہوئی تھی، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا، ان جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ یہ بات بھی یہاں پر بالکل واضح ہو گئی۔ تیسری بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو آزمائش سے نکال دیا اور نجات دی، آپ کے گھر والوں کو بھی نجات دی۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو کامیابی دی تھی، مدد کی تھی آپ کی، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، یہ بری قوم تھی، ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو یہ وہ صریح الفاظ ہیں جس کو ہم اللہ کے کلام کی طرف نسبت کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، نوح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا آپ نے وہاں انذار کیا اور ان کو بیان کر رہے تھے ان قوم والوں تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی قوم کی طرف نسبت کر کے اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے اس پوری قوم کو غرق کر دیا تھا۔ تو قرآن پاک سے واضح اشارہ یہ مل گیا کہ یہ جو طوفان تھا یہ اس قوم کے لیے طوفان تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ ہے وہ واضح بات جس سے کوئی مسلمان نہ ادھر ہونا چاہیے نہ ادھر ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہاں پر چند سوالات پیدا ہو گئے، وہ یہ کہ جس وقت واضح ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا تو یہ اشارہ نکلنا چاہیے کہ وہ شاید 10% حصے پر طوفان تھا، 20% حصے پر طوفان۔ یہ بات ہم اس لیے نہیں کر سکتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس وقت زمین کے کتنے حصے پر تھی نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ نہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ قوم ایک ملک جتنا پاکستانی رقبہ ہے اس پر محیط تھی، یا ایک بر اعظم پر محیط تھی، یا 3 بر اعظموں پر محیط تھی، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اور واضح اشارہ ہمارے دین کا موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہیں اور سب سے پہلے رسول ہیں۔ اس اشارے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی آبادی اتنی نہیں ہوگی جو پوری کناروں کے اوپر محیط ہو چکی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ بہت عہد قریب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، لہٰذا اس وقت انسانیت کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ اچھا نمبر 3 سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر وہ قوم کتنے ایریا کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ اشارہ قرآن پاک سے ہم ضرور نکال سکتے ہیں کہ وہ قوم تھی کافی بڑی تعداد کے اندر۔ اس اشارے کی طرف 2-3 میں آپ کو نکات ذکر کرتا ہوں۔ نقطہ نمبر 1، اور یہ جو نقطہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ نقطہ جتنا بھی بائبل کے اندر نسب نامہ بیان ہو رہا ہے اس نسب نامہ کو بالکل غلط ثابت کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ظاہر ہے اس وقت جتنے بھی احاطے کے اوپر تھی، زمین کے 10% پہ تھی، 50% پہ تھی، ہمیں نہیں معلوم، لیکن واضح اشارہ موجود ہے قرآن پاک کا کہ اتنی بڑی تعداد میں موجود تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی موجودگی میں دیگر بھی کئی رسول ایسے تھے جو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس قوم کے اندر مختلف ایریاز کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ یہ نقطہ نارملی ہمارے یہاں پر بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہی وہ قیمتی نقطہ ہے جس نقطے نے بائبل کا بیان کردہ پورا نسب نامہ اڑا کے رکھ دیا، اس لیے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کسی رسول کے حوالے سے ذکر نہیں کرتا۔ وہ قرآن کی آیت کیا وہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ شعراء کے اندر کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت سے رسولوں کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے المرسلین بہت سے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ سوال یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام تو پہلے رسول ہیں اس زمین پر، تو دیگر کتنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا؟ واضح اشارہ موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کی قوم بڑی بہت تھی، اس لیے کہ آپ پہلے رسول ہیں، قوم بہت بڑی تھی، بہت بڑی ایریا کے اندر پھیلی ہوئی بھی تھی۔ دوسری بات کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی آپ ہی کے عہد کے اندر یقیناً دیگر رسول بھی ایسے ہیں جو اقوام کو انذار کر رہے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ یہ ایک تشبیہاً میں بات کو سمجھا رہا ہوں، اس لیے دوبارہ آیت پہ غور کریں۔ اللہ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت سے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب حضرت نوح علیہ السلام جو تھے لوگوں کو بیان بھی کرتے تھے کہ اللہ کا خوف کیا کرو، ان رسولوں کے بھائی حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو بیان بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ کا خوف کریں۔ اس قرآن کی آیت نے 2-3 باتیں ثابت کی۔ پہلی بات کہ قوم نوح کے اندر ایک رسول صرف حضرت نوح علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اس طرح بہت سے دیگر رسول بھی تھے، جو واضح اشارہ کر رہا ہے کہ وہ قوم بڑی تھی کہ آپ کے بطور ایک بھائی ہونے کے حضرت نوح علیہ السلام کے وہ بھی آپ کا ساتھ بٹا رہے تھے اللہ کی رسالت کے اندر۔ یہ پہلا اشارہ قیمتی ہے، اور اس اشارے نے پورا نسب نامہ جو ہمارے یہاں جو نسب نامہ بیان ہوتا ہے آسمانی کتابوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ وہ بالکل یکسر اڑا کے رکھ دیا
اس لیے کہ قرآن نے الگ بات کی. قرآن کہہ رہا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک سے زیادہ رسول بھی تھے اور انہوں نے ان سب رسولوں کو جھٹلا بھی دیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا وہ قوم بہت بڑے احاطے پر تھی. دوسرا اشارہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. یہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں کہ آج کل میں یہ ریکارڈ کرواؤں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک عمر کے حوالے سے بڑا شبہ ہے کہ اللہ نے بیان کیا الف سنہ الا 50 عاما. تو اس کو یوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ 950 سال غالباً آپ جو ہے اس قوم کے اندر رہے تھے. اور پچھلی جو آسمانی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ آپ کی عمر 950 سال ہوئی تھی. تو یہاں پر بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے, میں انشاءاللہ بعد میں ذکر کر دوں گا. لیکن بہت سے مفسرین کا رجحان ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بڑی عمر دے. اس انسان کو ہمیشہ کی زندگی اللہ نے دینی ہے, آخرت میں ہمیشہ کی زندگی دینی. انہی ہاتھوں کو, یہی میرا چہرہ, یہی میرا جسم, اس ہمیشہ کی جو ہمیشہ کی زندگی انسان کو دے سکتا ہے وہ اس دنیا میں کسی کو 1000 سال کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا. تو ہمارے دینی حوالے سے اس کے اندر کوئی مذائقہ موجود نہیں ہے, اللہ کی قدرت کے اندر ہے سب کچھ, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. تو کئی مفسرین ایسے ہیں جن کا رجحان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک جو تھی وہ 950 سال, یعنی 950 سال اپنی قوم کے اندر آپ نے تبلیغ کی ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے, غور کیجئے گا, یہ دوسرا بہت بڑا اشارہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی دنیا کے بہت بڑے ایریا کے اندر پھیلی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وفات سے لے کے آج تک آپ غور کریں تقریباً 1300-1400 سال کا جو عرصہ بنتا ہے, اس 1300-1400 سال کے اندر آپ دیکھیں نسل کتنی بڑھ چکی ہے اور مسلمان دنیا کے کس کس کونے تک جا چکے ہیں. جب 1000-1200-1300 سال کے اندر دنیا کے ہر کونے تک ہماری قومیں پہنچ چکی ہیں, حضرت نوح علیہ السلام بقول ان مفسرین کے اگر 950 برس تک اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی عطا فرمائی تھی اور آپ تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں کے اندر, تو 950 برس تک وہ قوم کیا ایک کراچی شہر تک محدود ہوگی؟ اگر اب 1000 سال کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے بعد پوری دنیا تک نسل پھیل چکی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی بہت بڑے ایریاز تک پھیل گئی ہوگی. اگر ہم ان مفسرین کے قول کو مان لیں کہ جن مفسرین نے ذکر کیا کہ آپ کی مبارک عمر واقعی 950 برس تھی جس میں آپ نے تبلیغ کی تھی. یہ دوسرا بہت بڑا اشارہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کچھ چھوٹی قوم نہیں تھی جسے ہم کہیں وہ کراچی جتنے شہر کے اندر تھی بس اس شہر میں طوفان آیا تھا, بلکہ واضح اشارات قرآن کے موجود ہیں وہ بہت بڑی قوم اور بہت دور دراز ایریاز تک پھیلی ہوئی تھی. یہ اشارے کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ اشارے ہیں, یہ صراحتاً بات نہیں ہے. صراحتاً بات یہ ہے اللہ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت سے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام ان رسولوں کے جو بھائی ہیں حضرت نوح علیہ السلام وہ بھی ان کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ کا خوف کرو. واضح اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ دیگر رسول بھی موجود تھے اس وقت, اس لیے کہ قوم بہت بڑی تھی. یہ ہے قرآن پاک کی صراحتیں. اب نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نقطہ اور, وہ نقطہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جتنی بھی زیادہ ہو, جو اشارے میں نے آپ کو ذکر کیے قرآن سے واضح طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں, بہت دور دراز ایریاز تک پھیلی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے 10% دنیا میں, 20% دنیا میں, 40% دنیا میں, 50% دنیا, ہمیں نہیں معلوم, لیکن قوم بہت دور دراز ایریاز تک پھیلی ہوئی تھی آپ کی قوم, اس بات میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے ایک چیز اور بیان کر دی, اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اس عذاب کے بعد وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ. اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اس کے بعد جو نسل ہے آگے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے, وہ جو ایمان والے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی انہی کی نسل, انہی کی ذریت ہی آگے دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. یہ بھی قرآن کا واضح حکم ہے. یہ 3-4 چیزیں جو واضح اللہ نے بیان کی ہیں, اس سے ہم چند نتائج نکال سکتے ہیں. وہ نتائج یہ ہے, نمبر 1, یہ طوفان دنیا کے کتنے حصے پر آیا تھا ہمیں نہیں معلوم, اللہ نے نہیں ذکر کیا. یہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا, واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے. تیسری بات, یہ قوم کتنے حصے پر تھی دنیا کے 5 حصے پر, 1 ملک میں, 2 ملک میں, 1 شہر جتنی, کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنی دنیا کے ایریاز پر تھی. ہاں یہ اشارے ہم واضح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بہت بڑے احاطے تک تھی. اس کے 2-3 اشارے واضح موجود ہیں. اشارہ نمبر 1 کہ دیگر رسول بھی تھے آپ کے ساتھ, قرآن ذکر کرتا ہے. نمبر 2, اگر ہم ان مفسرین کے اقوال کو مان لیں جن کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک عمر زیادہ تھی 1000 سال کے قریب, تو اس کا مطلب 1000 سال تک یہ قوم کتنی دور دراز ایریاز تک پھیلے گی. اس کا تجربہ ہم کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک. دیکھ لیں مسلمانوں کی جو نسلیں وہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں. یہ واضح اشارے موجود ہیں, دنیا کی بہت بڑے حصے تک آپ کی قوم موجود تھی. اب تیسری بات جو اللہ نے صراحتاً ذکر کی, اغرقناہم اجمعین, پوری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا تھا. اس کے بعد نسل انسانی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہے. تو واضح طور پر پتہ چلا پوری قوم غرق ہوئی تھی. قرآن کا اشارہ بتاتا ہے وہ قوم بہت بڑے ایریا کے اوپر موجود تھی. نسل انسانی آ گیا حضرت نوح علیہ السلام سے چلی ہے, ذریت اور کوئی باقی نہیں ہے. بس یہ ہے نتیجہ جو اللہ نے بیان کیا. نہ اس نتیجے سے ہم نے آگے جانا تھا, نہ اس نتیجے سے ہم نے پیچھے جانا تھا. قرآن نے کوئی بات ذکر نہیں کی کہ وہ 100% دنیا پہ طوفان آیا. قرآن نے کوئی بات ذکر نہیں کی کہ وہ 50% دنیا پہ طوفان آیا تھا.
ہم سے اگر کوئی کبھی سوال کرتا ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی. اللہ نے یہ ذکر کیا کہ پوری قوم غرق ہوئی تھی. ہاں یہ بات قرآن کے اشاروں سے ہم ضرور سمجھ سکتے ہیں وہ دنیا کے بہت بڑے حصے تک پھیلی ہوئی قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام. یہ واضح اشارے قرآن پاک کے موجود ہیں. لہٰذا وہ چاہے 10% ایریاز تک پھیلی ہوتی, 60%, 70% ایریاز تک پھیلی ہوتی, ساری غرق ہوئی تھی. اس سے زیادہ قرآن پاک نے ہمیں کچھ بیان نہیں کیا. باقی تمام کے تمام اسرائیلی مواد سے ہم متاثر ہو گئے, ہم بحثیں کرنے لگ گئے. بعض نے کہا وہ چھوٹا سا ایریا تھا. بھائی چھوٹے سے ایریا کا اشارہ قرآن پاک سے ملتا ہے کہ خدا کا خوف کرے. اور کئیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نسب نامہ لے کر کے جو بائبل میں ذکر ہوا ہے اس کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے. قرآن کو کبھی غور نہیں کیا. قرآن واضح کہہ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اور بھی رسول موجود تھے جن سب کا اس قوم نے انکار کیا. یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بیان کیا سورہ نساء کے اندر, رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصص علیک. بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا نام لے کر ذکر ہم نے قرآن میں کیا ہے, اور بہت سے رسول ایسے ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا ہی نہیں ہے. یہ انہی رسولوں میں سے تھے کہ جن کا ذکر قرآن پاک نے نہیں کیا ہے. ہمیں اتنا ہی رہنا چاہیے تھا, ہمیں درس لینا چاہیے تھا اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی جس وقت واضح نشانیاں انسان کے سامنے آ جائیں, اب وہ جب اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ کی گرفت ہوتی ہے. وہ گرفت رسولوں کے ذریعے سے اس دنیا پر بھی ہوئی ہے اور عالم برزخ کے اندر بھی, اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر بھی. ہمیں بھی اپنے آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. دنیا میں فضول انسان نہیں آیا ہوا. اتنی قیمتی چیز اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اتنا ذہانت دی, اتنے زبردست نعمتوں سے نوایا. یہ مفت میں نہیں ہے, ایک آزمائش میں ڈالے گئے ہیں. غور کریں, حق کو پہچانیں, اور ہم اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوں. مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. لیکن ہم نے کوئی درس نہیں لینا, ہم نے بحث کرنی ہے طوفان کتنے ایریا پہ آیا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اکبر بھائی مجھے امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جو کوئی بحث کرے کہ 20% ایریا میں طوفان آیا تھا, 100% ایریا میں آیا تھا, فضول, وہ ایک رائے ہے بس, ٹھیک ہے. اس کی جزمی نسبت بھی قرآن کے ساتھ کبھی نہیں کرنا. نمبر 2, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا, قرآن نے یہ صراحتاً ذکر کیا ہے, یہ مذکور بات ہے, اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. نمبر 3, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا چھوٹے سے ایریا پر تھی؟ قرآن واضح اشارہ دیتا ہے یہ قوم بہت بڑی تھی, اور ایک سے زیادہ رسول بھی تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ. آپ کے اس مشن کے اندر آپ کا ہاتھ بٹا رہے تھے. اس چیز کا بھی قرآن پاک نے واضح ذکر کیا. پھر آپ کی قوم کا دور دراز ایریاز تک ہونے کے دیگر اشارے بھی میں نے ذکر کیے ہیں. نسب نامہ اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے قرآن پاک کی ان آیات نے جو میں نے آپ سے ذکر کی. بس اتنی بات رہنی چاہیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ جتنی بات قرآن میں ذکر کر دے نا, پھر اللہ قرآن میں فرمایا کرتے تھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے زیادہ باتیں جب کبھی کوئی آپ سے پوچھے نا, آپ کہہ دیجیے گا اللہ اعلم. جیسے سورہ کہف کے اندر بھی میں نے آپ کو 1-2 لیکچرز پہلے جب ریکارڈ کیے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ آپ سے آ کر پوچھیں کہ وہ کتنی تعداد ان کی کتنی تھی, کتنا عرصہ رہے ہیں, آپ جواب ارشاد فرما دیجیے گا اللہ اعلم بعدتہم, اللہ زیادہ جانے. جتنی بات اللہ نے کی اس سے زیادہ نہ ہمیں پتہ, غیبی باتیں بھی ماضی کی, ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی. درست رویہ یہ ہونا چاہیے تھا مفسرین کا, جتنی بات اللہ نے ذکر کی اس سے زیادہ اگر کوئی ہم سے کبھی سوال کرتا, ہم کہتے ہیں اللہ عالم, یہ بات اللہ جانے, ہمیں نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی. جتنی بات ذکر کی ہے ہم نے اسے ہدایت لینی ہے, اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور سنوارنا ہے بس. اور یہ ہمت کی بات ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے بحثوں میں لگتے ہیں, ہمیں شاید مزہ آتا ہے. یاد رکھیے گا شیخ ابن باز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑے عالم دین ہیں, حرم کے انتقال کر چکے ہیں اور بہت بڑے عالم دین. اللہ تعالیٰ ان کو رحمتوں سے نوازے, ان کی خطاؤں کو معاف کرے. آپ سے بھی سوال ہوا تھا ایک دفعہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان کیا پوری دنیا پر آیا تھا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا تھا شیخ ابن باز صاحب, وہ فرماتے اللہ اعلم, اللہ بہتر جانے عذاب پوری دنیا پر وہ طوفان آیا تھا یا دنیا کے کسی حصے پر آیا تھا. ہم اس چیز کے اوپر بحث کر ہی نہیں سکتے, اللہ نے بیان ہی نہیں کیا. ہم بحث یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی کفار تھے وہ سب غرق ہو گئے, اور آپ کی قوم بڑی دنیا پر محیط تھی. اس کے بعد آپ ہی کی ذریت آگے چلی ہے, کہا کہ یہ چیزیں جو قرآن پاک نے صراحتاً ذکر کی تھی, اس کے بعد کی جو باتیں اللہ اعلم. یہ ہے سب سے بہترین جواب جو کسی بھی ایک عالم دین کو دینا چاہیے, کہ ہمیں قرآن پاک نے کوئی سٹوریاں بیان نہیں کی ہیں. قرآن پاک ایک واقعہ ذکر کرتا ہے, اسے ہدایت لینی ہے, اتنی ہی بات ذکر کرے گا جس سے مقصد پورا ہو رہا ہے, نہ اس کے اندر اضافہ ہوگا نہ اس کے اندر کمی ہوگی. اکبر بھائی کافی لمبی بات ہو گئی, لیکن مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ دعائیں دیں گے اگر یہ بات سمجھ میں آئی. ہر ایک چیز کو اس کی نوعیت میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے, اور ہر چیز وہ مفسر نکالے وہ قرآن نہیں ہوتا, ان کی اپنی آراء بھی ہوتی. جزاک اللہ خیر.